سن رہے ہیں پروگرام خوف کا سایہ۔ کیا آپ جنات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا کبھی رات کے اندھیرے میں جب آپ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے یہاں اس دنیا میں؟ آج کی یہ کہانی ہے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے احمد ندیم کی۔ احمد ندیم اپنے فیملی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے شاپنگ مال میں کام کیا کرتا اور وہ ہر رات 12 بجے چھٹی کر کے بحریہ ٹاؤن کی سنسان سڑکوں اور گلیوں میں اکیلے گھر آتا تھا۔ اس رات 14ویں چاند تھی اور چاندنی سے ہر طرف روشنی تھی۔ ندیم کے پاس اپنی بائک بھی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ اس جیسی جگہ میں اب اسے کیا ہوگا، اور ویسے بھی آج کل مہنگائی بھی کتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ سوچتا ہوا وہ ہمیشہ کی طرح گھر کے پاس بنے برج کے اوپر سے گزرتا کہ اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ جون کے مہینے دسمبر جیسی ہڈیاں جما دینے والی ہوائیں کیسے چل سکتی ہیں؟ ندیم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو رگڑنے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے پاس لا کر پھونک مارنے لگا اور خود کو گرمانے لگا۔ ندیم نے تو روزانہ کی طرح لال رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو ان ٹھنڈی ہواؤں کو روکنے کے لیے بالکل بھی کافی نہیں تھی۔ بس اب اس کا گھر سامنے نظر آنے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے جیب کو ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ گھر کی چابیاں تو اسی کاؤنٹر کے دراز میں ہی بھول آیا ہے جس میں وہ کام کیا کرتا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ چابیاں صبح لے آئے گا، مگر پھر اس کو خیال آیا کہ اگر دروازے پہ دستک دی تو اس کی 7 سال کی بیٹی جاگ جائے گی، اور ویسے بھی بڑی مشکل سے اس کی ماں رات کو سلاتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ واپس مڑا اور شاپنگ مال کی اور پھر سے چلنے لگا۔ اس بار جب وہ اس برج پہ پہنچا تو کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی تھی۔ یہ بات ندیم کو کافی عجیب بھی لگی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے شاپنگ مال پہنچ گیا اور پیچھے والے دروازے کی چابیاں جیب سے نکال لی اور دروازہ کھولنے لگا، مگر ساتھ ہی اسے کسی کے ہونے کا احساس بھی ہونے لگا۔ مگر ندیم نے خود سے کہا کہ یہ بس اس کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ دروازہ کھول کے وہ اندر گیا اور کاؤنٹر کا دراز کھولا تو گھر کی چابیوں کے ساتھ اسے ایک چھوٹا سا کھلونا بھی پڑا ملا۔ مانو اس کھلونے میں کوئی عجیب سی کشش تھی۔ ندیم خود کو روک نہیں پایا اور اس چھوٹے سے کھلونے کو اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ چابیاں اٹھائیں اور شاپنگ مال کے پچھلے دروازے سے نکل کر لاک لگا دیا۔ ایک بار پھر ندیم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پچھلی بار تو وہم سمجھا تھا، مگر اب اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ اندھیرا کافی تھا تو فون کا ٹارچ آن کر کے چلنے لگا۔ ندیم ڈر کی وجہ سے تیز تیز چل ہی رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو 14ویں چاند تھی، تو اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا اور چاند نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوچ کر اسے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا اور ندیم اور تیز چلنے لگا۔ جب وہ برج پہ پہنچا تو وہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور ندیم کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، گویا کوئی روحیں اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ندیم جیسے تیسے کر کے گھر پہنچا۔ گھر کا مین ڈور کھول کے بھاگتا ہوا اندر گیا، گویا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ سر سے پاؤں تک پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر یہ سب کافی نہ تھا۔ جب وہ بیڈ روم گیا تو اس کی وائف مائرہ کہنے لگی، اتنا ٹائم کون لگاتا ہے پانی پینے میں؟ ندیم کہنے لگا، پر میں تو آیا ہی ابھی ہوں۔ مائرہ غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اب چپ کر کے سو جاؤ، یہ کوئی وقت نہیں مذاق کرنے کا۔
گویا ندیم کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ذرا سوچئے، جس وقت ندیم گھر آیا بھی نہیں تھا تو وہ کون تھا جو ندیم بن کر مائرہ کے ساتھ تھا؟ اور ہاں، اگر آپ بھی رات کو اکیلے یا پیدل گھر جاتے ہیں تو ذرا سنبھل کر